बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज इंतहाई दुखी दिल के साथ आपके सामने बैठा हूँ और उसकी वजह यह है कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुना है कि इसराइल फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल देगा। ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका। लेकिन वो फ़लस्तीन जो इतना बड़ा मुल्क था वो आज सुकड़ के सिर्फ गज़ा तक महदूद है और मुझे डर ये है कि गज़ा के ऊपर इतनी कारपेट बमबारी होगी कि जिससे फ़लस्तीनियों की नौजवान नस्ल उसका कत्लेआम होगा। क्या किया जाए? क्या कोई शख्स है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने, इक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों का तर्जमान बने? हाँ, एक शख्स था जिसका हमेशा से ये दावा था कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वो पाकिस्तान में मुस्तफ़ी इनकलाब के बपा होने तक कभी चैन से नहीं बैठेगा। और ये कहता था कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हम अयाए इस्लाम का काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तरवीज व अशात का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते, ऐसे लोग दीन की अलफ बे भी नहीं जानते और उनका ईमान तक मुकम्मल नहीं। फिर उस शख्स ने एक सियासी जमात बनाई और यह दावा किया कि 90 की दिहाई इनकलाब की सदी होगी, 90 की दिहाई, और इसमें मुस्तफ़ी इनकलाब बपा होगा और हम इक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में मुसलमानों की अपनी इक़वाम मुत्तहिदा बनाएंगे। ये चंद दिन पहले मीनारे पाकिस्तान पर पैसे देकर या महज इज्जत के लालच में कि हम ताहिर उल कादरी की तारीफ करेंगे तो हमें लाइक्स मिलेंगे और लोग उनके चमचे जो हैं वो कहेंगे वाह वाह वाह, हजूर प्रोफेसर साहब, हजूर जस्टिस साहब, हजूर जो हैं वो बहुत बड़े महान हैं क्योंकि आपने हमारे किबला की बड़ी तारीफ़ें की हैं। तो मीनारे पाकिस्तान पर यह कहा गया कि ताहिर उल कादरी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े वकील हैं। मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि ताहिर उल कादरी की अगर शख्सियत के 3 गोशे हों, एक रूहानी, एक इनकलाबी और एक जो है वो अयाए इस्लाम के लिए कोशिश करने वाला एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया के बेशुमार ममालिक के अंदर अपने इदारों और तंजीमात और ग्रोहों का दावा किया, तो अगर देखा जाए तो बहसीयत इनकलाबी रहनुमा ताहिर उल कादरी की छुट्टी हो चुकी, सियासत से वो किनारा कश हो चुका। जो वो बातें दूसरों के बारे में कहता था कि सियासत से भागने वाले दरअसल दीन इस्लाम की अल्लाह बे नहीं जानते, आज ताहिर उल कादरी खुद उनमें शामिल है। बार बार कस्में उठा के जिस ताहिर उल कादरी ने धरना छोड़ा था और कहा था कि पूरे पाकिस्तानी अवाम का शऊर जाग गया है, अब आप इलेक्शन में खड़े हो गए तो बस आप ही जीतोगे, बाकी सारे खत्म। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ताहिर उल कादरी उस इलेक्शन से क्यों भाग रहा है? वो पाकिस्तान में आके इस अगले इलेक्शन की तैयारी क्यों नहीं कर रहा? तो बहसीयत एक कायद या इनकलाबी कायद के ताहिर उल कादरी की ठुस हो गई है, ठुस, खत्म शुद्ध। वो जिस इनकलाब के नाम पे हमें धोखा दे के हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी जवानियाँ, हमारी कमाई, पैसा, सलाहियतें ताहिर उल कादरी ने 30 साल इस्तेमाल की, आज वो ताहिर उल कादरी ये सारा कुछ छोड़ के इनकलाब को ठुडा मार के कनाडा के अंदर अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है। फिर ताहिर उल कादरी का दूसरा दावा यह था कि मिनहाजुल कुरान इक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों की तर्जमान है। बड़ी खुशियां हुई, बड़ी मिठाई बांटी गई, लेकिन आपने देखा
کہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر 12 سال 13 سال گزر گئے ہیں، طاہر القادری کی طرف سے ایک لفظ تک نہیں بولا گیا. یہ ہے اس ڈرپوک شخص کی حالت. اس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کے اوپر مظالم دیکھ لیں. طاہر القادری نے ایک دفعہ بھی فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھانے والوں کی مذمت نہیں کی. میرا چیلنج ہے، منہاج القرآن کی ویب سائٹ کھول لیں، طاہر القادری کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں، اس کے بیٹوں کا ٹویٹر کھول لیں، اس کی بہو کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں، اس کے پوتوں کے پیجز کھول لیں. فلسطینیوں کے حق میں طاہر القادری نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا. آگے آئیے. سویڈن کے اندر 4 مرتبہ قرآن پاک کی توہین ہوئی اور 4 مرتبہ طاہر القادری سویڈن میں موجود تھا، لیکن طاہر القادری نے ایک مرتبہ اپنا منہ نہیں کھولا اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر ایک بھی احتجاج نہیں کیا. اور یہ شخص کا دعویٰ ہے کہ میں اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا ترجمان ہوں، اور وہ ہمارے ایک بڑے محترم ہیں، وہ کہتے ہیں مینار پاکستان پہ کہ طاہر القادری دنیا میں امت مسلمہ کا بہت بڑا وکیل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسا وکیل ہے اور یہ کہاں پہ وکالت کرتا ہے؟ یہ امت مسلمہ کا وکیل نہیں ہے، یہ امت مسلمہ پر خسی اسلام کا بیانیہ یہ پروموٹ کرنے والوں کا وکیل ہے. یعنی امت مسلمہ میں خسی اسلام کے بیانیوں کو پروموٹ کرنے کا جو استعماری طاقتوں کا وکیل ہے وہ ہے طاہر القادری. اب پاکستان کو بھی چھوڑیے، مصطفی انقلاب کو بھی ایک طرف رکھیے، اقوام متحدہ میں احیائے اسلام اور اشاعت دین اس کو بھی ایک طرف رکھیے. بحیثیت رہنما اتنی ایک منہاج القرآن جیسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہونے کے ناطے طاہر القادری کا کردار دیکھیں تو کینیڈا میں ایک سکھ کا قتل ہوا. یہ انسانیت کا قتل تھا، اور قتل کرنے والا وہ ملک تھا جو کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے. اور یہ مقدمہ کسی عام شخص نے نہیں، کینیڈین وزیر اعظم نے اٹھایا، اور اس نے کہا کہ راہ نے ہمارے ملک میں گھس کے ہمارے شہری کو قتل کیا ہے. پوری دنیا سے بھارت کی مذمت ہوئی، لیکن طاہر القادری کے منہ سے آپ نے ایک بیان بھی نہیں سنا ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا لیں طاہر القادری کا، اس کی پوری فیملی کا، اور اسی طرح فیس بک اٹھا لیں، ویب سائٹ کھول لیں، طاہر القادری کے منہ پہ تالا لگائے، یوں تالا لگائے. ایک لفظ طاہر القادری نے نہیں بولا. حالانکہ یہ وہ سکھ لوگ ہیں جو ہمیشہ طاہر القادری کی خوشی کے لیے وہاں پہ تالیاں بجانے آتے تھے، لیکن اس سکھ رہنما کے قتل عام پر بھی طاہر القادری کی زبان سے ایک مذمتی لفظ نہیں نکلا. آج پھر دیکھیں، کسی بھی لمحے فلسطین کے اوپر بمباری ہو سکتی ہے، لیکن طاہر القادری نے ایک لفظ نہیں بولا. فلسطینیوں کا کبھی یہ مقدمہ لے کے نہیں گیا اقوام متحدہ میں. کبھی کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اس نے کشمیر، فلسطین، عافیہ صدیقی یا اس طرح کے جتنی کمزور لوگ ہیں، کمزور اقوام ہیں یا مظلوم لوگ ہیں جن کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ایک زبانی بھی اس نے کبھی ان کی بات نہیں کی، وکالت نہیں کی. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، آصف زرداری نے مذمت کی ہے، عبوری وزیر اعظم پاکستان نے مذمت کی ہے، اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مذمت کی ہے، فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور یہ انہیں برا بھلا کہتا ہے. عمران خان کے بارے میں بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ میں سیرت النبی کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں میرے سامنے یہ بک تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام جاسوسی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آخری جنگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی، تو اس کی کامیابی کا اگر 100 نہیں تو 90% دار و مدار اس کا نظام جاسوسی پہ تھا. اور پاکستان کے اندر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے بارے میں
جتنی زہر افشانی اس وقت عمران خان صاحب نے کی ہے یا طاہر القادری کے کارندے پی ٹی آئی کے ورکر بن کے کر رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. یہی پاکستان دشمنی ہے کہ آپ اپنی افواج کو، اپنے اداروں کو اتنا کمزور کریں کہ نئی نوجوان نسل کو انہیں ملک کا دشمن سمجھنے پہ مجبور کر دے. یہ کام کر رہے ہیں یہ دونوں، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کام ہے. قادری صاحب کو میں انتہائی ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را تھوڑا حیا کریں، اپنی عیاشیوں کو کم کریں اور دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ یوکرین کے اندر کیا ہو رہا ہے. بحیثیت مذہبی پنڈت آپ کی اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کو حق کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں، لیکن آپ اپنا منہ بے شک بند رکھیں. مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ شاہد جنجوعہ بیٹا آپ نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں چھپانی، تو میں آپ سے یہ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں اور آپ کے بارے میں کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں. وہ جو حقائق ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے کانوں میں ڈالتا ہوں اور پاکستان اور دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں ان تک یہ حقائق پہنچاتا ہوں کہ شاید وہ دن آئے جب آپ اپنی اصلاح کے لیے قائل ہو جائیں، اور اگر آپ نہیں قائل ہونا چاہتے تو پھر جائیں جہنم میں. آئی ڈونٹ کیئر ایز ویل. تھینکس.